ایک دو روز پہلے رائٹرز نے ایک خبر جاری کی جس میں یہ بتایا گیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ کا ایک مزید دورہ کریں گے، جس میں ان کی حالیہ ہفتوں کے اندر تیسری ملاقات جو ہے وہ یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ سے متوقع ہے۔ گزشتہ روز ہمارے ساتھ پروگرام میں بیرسٹر دانیال تھے تو انہوں نے پروگرام کے اندر آن ایئر تو نہیں ان سے سوال جواب ہو سکا، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں دورے کا پلان ہے، ابھی شیڈیول کنفرم نہیں ہے۔ تو شیڈیول تو جب بھی ہوگا، لیکن ایک متوقع اس کے اندر جو ٹاپک بتایا گیا ہمیں اس خبر کے اندر وہ یہ تھا کہ پاکستان نے جو مڈل ایسٹ کے اندر غزہ کے اندر جو سیکیورٹی پیکٹ ہوا ہے اس میں جن ممالک نے سیکیورٹی کے حوالے سے یا فوج کی کنٹریبیوشن کرنی ہے اس میں پاکستان بھی شامل ہے، تو ممکنہ طور پر اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم اس ایشو کو ڈسکس کریں گے اور پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ اس معاملے میں اس پوزیشن میں ہے کہ اپنی فوج کو غزہ میں بھیج سکے، اور اس کا رول کیا ہوگا، پیس کیپنگ، غزہ کی سیکیورٹی، فلسطینیوں کی حفاظت یا حماس کو ڈسارم کرنا، یہ ایک سوال ہمارا ہوگا۔ دوسرا، عمران خان کے حوالے سے بہت ساری خبریں گزشتہ چند روز سے مولوی محمود مولوی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب کی وساطت سے ہمارے اسی پروگرام میں سامنے آئیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بیک چینل کانٹیکٹس کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی انہوں نے نام لے کر تذکرہ کیا کہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ کچھ ایسا مفاہمت کا راستہ نکل آئے جس میں کچھ لوگوں کی ریلیز ہو جائے اور کچھ لوگوں کو ریلیف مل جائے۔ اب یہ ریلیز اور ریلیف کیسے ہوگا اس کے اوپر بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ پاکستان کو مڈل ایسٹ میں فوج بھیجنی چاہیے، ٹرمپ کے 20 نکات کی ہم ویلکم کرنے والے تھے، وزیر اعظم نے ویلکم کیا تھا، فوج تو آپ کو کنٹریبیوٹ کرنے کی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اب آپ نے۔ دیکھیں، بالکل وزیر اعظم نے بجا طور پہ ویلکم کیا، اور وہ جب معاہدہ ہوا تو اس معاہدے میں ٹرکی کے ساتھ پاکستان کو بھی جو ہے وہ وہاں پہ بلایا گیا یا دعوت دی گئی، انڈونیشیا بھی، پاکستان اور انڈونیشیا بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ باعث اطمینان بھی تھا اور باعث عزت بھی۔ تو وہاں پہ ایک معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے پہ عمل درآمد ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ یعنی پیس کیپنگ ہونی ہے، امن و امان کی صورتحال، اور اس میں بڑا عنصر یہی ہوگا کہ جو اسرائیل کی فوج ہے جو کہ وڈرا کرے گی اس معاہدے کے مطابق، کہ اس کا وڈرال جو ہے وہ پرامن ہو، اور اس دوران جو ہے وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور ساتھ وہاں پہ ری ہیبلیٹیشن، ری ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ ایک پروسیس ہونا ہے۔ اس معاہدے میں یہ چیز درج ہے۔ تو اس میں اگر پاکستان کی فوج وہاں پہ ہوگی، پاکستان کی فوج کو اقوام متحدہ کے تحت رسپانسبلٹیز ادا کرنے کا جو ہے وہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہے۔ پاکستان کی فوج بڑی پروفیشنل ہے، اور اس نے ہمیشہ جہاں جہاں بھی اس کی ذمہ داری ہوئی ہے تو انہوں نے بہت ہی بہتر انداز میں جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ آپ نے ڈسکس کیا گورنمنٹ لیول پہ کسی سٹیج کے اوپر کہ ہمارے کیا وہاں پہ ایس او پیز کیا ہوں گے فوج کے آپریٹ کرنے کے لیے؟ نہیں، اس میں ایس او پی کی بات نہیں ہے، ایک معاہدہ تو ہوا ہے، اب اس میں ایس او پیز والی کون سی بات ہے؟ اور وہاں پہ اگر پاکستان کی فوج ہوگی، پاکستان کی فوج مسلمان فوج ہے، تفصیل بتا سکتے ہیں پاکستانی قوم اور کو؟ اس میں جو ہے وہاں پہ پاکستان کی فوج کے ہونے سے میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینی ہمارے بہن بھائیوں کو جو ہے وہ بڑا فائدہ ہوگا، اور ہمیں ان کی بہتری کے لیے اگر جانا پڑے تو ہمیں جانا چاہیے۔ دیکھیں نا، 2 سال وہاں پہ اتنا ظلم ہوا ہے، تو یہاں پہ یہ ہمارے لوگوں نے ریلیز نکالی ہیں، نعرے لگائے ہیں، لیکن اس ظلم کو جو ہے وہ کوئی روک تو نہیں سکا۔ وہ ظلم تو اب اس معاہدے کی صورت میں کم ہوا ہے، لیکن ابھی بھی جاری ہے بدقسمتی سے، اور یہ معاہدہ جو ہے وہ تمام ریلیونٹ جو عرب ممالک ہیں جو فلسطین کے ساتھ جن کے بارڈر شیئر ہوتے ہیں، تو ان سب نے مل کے کیا ہے۔ تو 6 ممالک تھے جو ٹرمپ کے ساتھ اس ملاقات میں شامل تھے، سعودی عرب، جارڈن، پاکستان، ٹرکی اور انڈونیشیا۔ تو ہمیں جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے وہاں فوج کی رسپانسبلٹی فلسطینیوں کا تحفظ ہوگا یا حماس کو ڈس آرم کرنا ہوگا؟ نہیں، حماس کو ڈس آرم اس معاہدے میں کیا لکھا ہے حماس کے متعلق؟ حماس نے ڈس آرم ہونا ہے اس معاہدے کے مطابق، تو پھر ہم کریں گے؟ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ وہ معاہدہ تو حماس نے خود کیا ہے، ہم کیا کریں گے اس میں؟ یعنی اگر وہاں پہ حماس نے خود، جہاں تک مجھے یاد ہے، معاملہ یہ ہے کہ ہم تو ڈس آرم تب کریں نا
کہ اگر کوئی ہم نے جا کے وہاں پہ کوئی جو ہے وہ کوئی انفورس کرنا ہے کسی قسم کا معاملہ، اگر ان کا آپس میں یہ معاہدہ ہوا ہے، اور یقیناً جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر فلسطین اور اس کے اوپر اسرائیل کو بھی رہنا چاہیے. وہ ویسے تھوڑی گڑبڑ کر رہا ہے، اسرائیل اور گڑبڑ کر رہا ہے، ٹرکی کی بھی امریکہ کو انشور کرنا چاہیے، اور پاکستان کو بھی انشور کرنا چاہیے، اور ٹرکی کو بھی انشور کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں ہمیں فوج بھیجنی چاہیے؟ بالکل، فوج اگر جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہی وہ ان کی بہتری ہے جس کے لیے ہم جو ہے وہ وہاں پہ جا کے کر سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے آوازیں تو اٹھائی ہیں، تقریریں تو کی ہیں، ریلیز تو نکالی ہیں، لیکن جس طرح سے ہمیں اس ظلم کا جو ہے وہ ازالہ یا اس میں مدد کرنی چاہیے، ہم نہیں کر سکے. رانا صاحب، لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر حماس کے ساتھ تھوڑی بہت بھی کہیں پہ بھی کسی لیول کے اوپر بھی تناؤ والی کیفیت پیدا ہوئی تو یہاں سے مذہبی حلقوں سے رد عمل آئے گا، جیسے طاہر اشرفی صاحب نے ابھی کیوں پیدا ہوگی؟ اس معاہدے کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اس معاہدے میں اگر یہ لکھا ہے، حماس نے اگر خود تسلیم کیا ہے کہ وہ اس علاقے سے پیچھے ہٹیں گے یا ڈس آرم ہوں گے، اسرائیل نے اگر خود وہاں پہ حدود کا تعین کیا ہے کہ ہم وڈرا کریں گے اور اس علاقے سے اس کی فوجیں نکل جائیں گی، تو ان چیزوں کے اوپر عمل ہونا چاہیے. دونوں فریقین کو جو معاہدہ انہوں نے کیا ہے اس معاہدے پہ عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں خواہ مخواہ جو ہے وہ خود سے ہی اس قسم کے بیانیے نہیں بنانے چاہیے. نہیں، یہ ہم تو نہیں بنا رہے، یہ تو مذہبی حلقوں کا سٹیٹمنٹ ہے. تو مذہبی حلقے کیوں بنا رہے ہیں اس قسم کے بیانیے؟ یہ تو آپ پوچھ سکتے تھے طاہر اشرفی صاحب کو، کیونکہ یہ کچھ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جن کا خیال یہ ہے کہ ہمیں فوج وہاں بڑی احتیاط سے سوچ سمجھ کے بھیجنی چاہیے، کسی تناؤ کا حصہ ہمیں نہیں بننا چاہیے. نہیں، تناؤ وہاں پہ اس معاہدے کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو فریق عمل نہیں کرے گا وہ تناؤ کا ذمہ دار ہوگا. اور ہمیں امید ہے کہ جو ہمارے برادر مسلمان ملک ہے، جو فلسطین ہے، انہوں نے جو بھی معاہدہ کیا ہے انہوں نے اپنی ول سے کیا ہے. کو ہمارے آپ نے کسی گورنمنٹ لیول پہ کہیں پہ ڈسکس کیا کہ ہماری فوج کی وہاں رسپانسبلٹیز میں کیا میرا خیال ہے شامل کہ اگر فوج کو بھیجنے سے پہلے جو ہے وہ یقیناً پرائم منسٹر جو ہے وہ اس معاملے کو کیبنٹ کے لیول پہ کم از کم، اس سے آگے بھی وہ پارلیمنٹ میں بھی اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کیبنٹ کو اعتماد میں لیں گے. لیکن میرا خیال اس معاہدے کا حصہ بننے سے پہلے کیبنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا ہوگا. دیکھیں، اس معاہدے کا حصہ جو ہے وہ معاہدہ تو ہم کرنے جا ہی نہیں رہے تھے. ہم تو اس معاہدے میں جو ہے وہ پارٹیسپینٹ تھے. نہیں، آپ نے 20 نکات کو ویلکم کیا ہوا ہے، آپ اس کا حصہ بنے. لیکن ہم اس معاہدے کے یعنی حصہ نہیں ہیں، یا ہم نے اس معاہدے کو جو ہے وہ طے نہیں کیا. طے ان مسلمان ممالک نے اور فلسطین کے ہمارے بھائیوں نے کیا. ہم ان کے اس ایگریمنٹ کے اوپر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے.